بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین کی جانب سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی عجیب وظیفے پہ بات کریں گے جو کہ ترمذی شریف اور ابو داؤد میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نقصان، نگرانی اور آفتوں سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید عمل ہے جو کہ آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے اور وظیفہ بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے تمام طب نبوی وظائف آپ کو ملے نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے۔ تو جیسا کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں آفتوں سے، پریشانیوں سے اور نقصانات سے جو کہ اچانک ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے اور کیسے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اس کے لیے ترمذی شریف میں موجود ہے جو کہ آپ کو ہماری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ سے لے کر سمیع العلیم تک یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اس کا ترجمہ ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور ہمارے مسئلوں کو، مصیبتوں کو وہیں اسٹاپ کر دیتا ہے، وہیں روک دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، چاہے یہ ہو یا جو میں آپ کو بتاتی ہوں قرآنی آیات ہوں، ان سب کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سچ ہوں، آپ کے وظیفوں میں طاقت آئے، آپ کے وظیفے کرامت رہیں، اس کے لیے آپ کو نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نماز ایسی نہیں کہ 4 سجدے کیے، 8 سجدے کیے اور ہو گئی۔ نماز دل سے، سکون سے، احترام سے اور ریلیکس ہو کے پڑھنی ہے، آرام سے بالکل۔ یہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے 3 بار ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقصانات کو بھی بھر دے گا، آپ کی آفتوں کو بھی دور کر دے گا اور آنے والی پریشانیوں سے بھی آپ کو محفوظ کرے گا۔ ہم صدقہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ ہم صدقہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ آنے والی مصیبتوں سے بچ سکیں، نہ کہ جو مصیبت آ گئی اس کے لیے ادا کریں۔ بہت لوگوں کو دیکھا ہے، جیسے ہی بچے کا سر پھٹ گیا، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ کو چکر آ کے گر گئے، چلو جی صدقہ مرغیاں آ رہی ہیں اور وار رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ یہ سب پہلے کیوں نہیں کیا جب مصیبت آنے والی تھی؟ یہ دعائیں پہلے کیوں نہیں پڑھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب مصیبت آنے والی تھی؟ تو اپنا سامان پہلے سے ہی تیار رکھیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یہ سب پہلے سے ہی دے کے رکھیں۔ جب ہو جائے تب دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ تب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی کے شوہر کے ساتھ ایسا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آئیں جی شوہر ٹھیک ہے بچ گئے، چلو بھائی نظر لگی تھی کچھ بھی، صدقہ اتار رہے ہیں مرغی سے، تو یہ جو صدقہ مرغی کا دیا، پیسوں کا دیا، کھانے کا دیا، کوئی بھی تھا صدقہ، تو یہ جو آنے والی بیماری اور مصیبت اور پریشانی ہے اس کے لیے ہے، جو گزر گئی اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس بات کو بڑا دھیان رکھا کریں۔ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ یہ دیکھا گیا ہے، انڈیا میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، انڈیا پاکستان دونوں بمقابل ایک جیسے ہی ہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں یہاں بھی مسلمان ہیں، تو یہاں بہت زیادہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، یہ جو دعا ہے، یہ جو وظیفہ ہے، جو صدقہ خیرات ہے، وہ پہلے دیجئے، پہلے انتظام کیجئے۔ قبر میں مرنے کے بعد ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں گے اپنے اعمال کو بھرنے کے لیے، ختم بس۔ تو یہی عمل کیجئے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں۔ ساتھ میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ یہ اور بھی لوگوں کو سجیسٹ ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔